ڈم ہے شاید کافی ڈم ہے. حضور اقدس علیہ تسلیم کے صاحبزادے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا. اس سے پہلے آپ کی دونوں بیٹیاں جو عتبہ اور طیبہ سے بیاہی گئی تھیں ان کو ابو لہب نے طلاق دے دی اور وہ ام کلثوم اور زینب سے سکتی ہوئی حضور اقدس کی گھر میں آ گئی. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عرب میں سب سے بڑی توہین تھی جو کسی کی جا سکتی تھی, سب سے بڑی نفسیاتی اذیت تھی جو کسی کو دی جا سکتی تھی. دکھ, بہت سے دکھ حضور کو دیے گئے اس دوران, ان کا تذکرہ پچھلے درس میں آیا تھا. خاک پھینکی گئی آپ کے اوپر, راستوں میں کانٹے پھینکے گئے آپ کے لیے, دروازوں پر کوڑے کے ڈھیر کیے گئے آپ کے لیے, دشنام ترازیاں کی گئیں, زخم بھی دیے گئے. لیکن یہ کہ یہ ایک نفسیاتی اذیت جو تھی بہت بڑی تھی حضور اقدس کے لیے. اور اس کے بعد فوراً بعد جناب ابراہیم کا جو آپ کے صاحبزادے تھے انتقال ہوا. اور اب کی ریت تھی کہ مصیبت میں اور دکھ میں سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. لیکن جب حضور اقدس علیہ تسلیم کے اوپر دکھ آیا تو لوگوں نے مذاق اڑایا. آپ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک تھے, دنیا مانتی تھی اس بات کو. تو دل جو ہے ظاہر انسان کا دل ہے. آنکھ میں آنسو آئے حضور اقدس کے. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اتنے کٹھور تو نہیں تھے جیسے ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں کہ انہیں دکھی نہیں ہوتا تھا کسی بات کے اوپر, لمحے میں گم رہتے تھے. نہ کسی خوشی میں خوشی ہوتی تھی, نہ کسی دکھ میں دکھ ہوتا تھا. حضور کی آنکھ میں آنسو آئے. حضور نے فرمایا انا بفراقک لمحزونون, ہمیں تمہارے جانے کا دکھ ہے بیٹے. دنیا نے مذاق اڑایا. ابو لہب نے خود چچا نے کہا کہ تو جڑ کٹ گئی, نام کون چلائے گا. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ٹھیک ہے محمد آج کسی کے باپ نہیں ہے, کسی بیٹے کے باپ نہیں ہے, لیکن وہ خدا کے رسول ہے. آنے والی امت میں ان کے کروڑوں لاکھوں فرزند پیدا ہوں گے جو ان کے نام کو دنیا میں بلند کریں گے, ان کے پیغام کو پھیلائیں گے. خدا تو ان کو وہ عزت عطا کرے گا جو دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہی ہے کسی انسان کو اس سے بنائی ہوگی وہ عزت. لاکھوں ان کی بیٹیاں آنچل پھیلا پھیلا کے ان کے لیے درود و سلام کے تحفے بھیجیں گی. مدینے جانے والی ہر ہوا ان کے لیے صلوات و سلام کے ہزاروں تحفے لے کے جائے گی. جب تک مسجد کے مناروں سے اللہ کے نام کے ساتھ لاکھوں مناروں سے ان کا نام گونجے گا. تاریخ میں رفع ذکر کی جو عظمت انہیں نصیب ہوئی کسی کو نہیں ہوگی. آج ان کا کوئی مذاق اڑائے. سورہ الکوثر نازل ہوئی نشانیہ کا لبتر, دشمن کی جڑ کٹ جائے گی. کوئی تاریخ میں نہیں جانے گا ابو لہبی کون ہے, ابو جہلی کوئی نہیں کہے گا اپنے آپ کو. لیکن اپنے آپ کو فاطمہ سے منسوب کرنے والے, حسن حسین سے منسوب کرنے والے کروڑوں پیدا ہوں گے دنیا میں. یہ اللہ نے تسلی دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آنے والا زمانہ جو ہے کتنے لوگ تمہارے شہر آنے کا خواب آنکھوں میں بسائے مر جائیں گے. ان کی آخری تمنا یہ ہوگی کہ اس گھر کی گلیوں کی خاک چھان لیں, ہم پلکوں سے بٹور لیں اس گھر کی دھول کو. دنیا کیا مذاق اڑائے گی تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ مخالفت تو شدید ہوتی چلی گئی. حضور کے اوپر اذیتیں تھیں, حضور کے ساتھیوں کے اوپر اذیتیں آنے لگیں. اور ایسی اذیتیں کہ جن کا تذکرہ بھی لفظ بدنام کر دیتا ہے. جناب عثمان بن مظعون کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں, زنیرہ کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں. حضرت بلال کو جو ہے گرم پتھروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا اور کھینچا جاتا تھا پکڑ کر. خباب کے سر میں گرم سلاخیں ام انمار جس کے وہ غلام تھے وہ ان کو سینکتی تھی, لگاتی تھی. چٹائی کی دھونی دے کر کے بند کر کے اس طرح سے لوگوں کو ستایا جا رہا تھا زبردست طریقے پر. دیکھتے ہوئے انگاروں کے اوپر بوڑھی عورت سمیہ کو شہید کیا گیا. خباب کو جو ہے اس طرح لٹایا گیا کہ ان کی لوہو اور ان کی چربی سے جو ہے انگارے بھج گئے. بلال کو جو ہے چٹانوں پہ اس طرح سے گھسیٹا گیا باندھ کر زنجیروں میں, لیکن زبان
ان کی آہت آہت کی آواز پکارتی رہی. نہیں، پیغام تو وہی حق ہے جو محمد رسول اللہ نے کہا. ہٹے نہیں اسے. خالد بن عاص کا سر پھوڑا، خالد بن سعید کو لہو لہان کیا، ہر گلی گوچا جو ہے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گیا. تاریخ ہم سے کہتی ہے یہ ساری کہانیاں ہماری ہیں. ہم تو یہ کہہ بھی نہیں سکتے یہ ہماری کہانیاں، ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے ہماری کہانی، اتنی جرأت بھی نہیں ہمارے اندر. صحابہ کرام نے جو جس وفا کا ثبوت دیا ہے حضور اقدس کے ساتھ، اصل میں ان کی عظمت کی داستان ہے. ہم اگر رسول اقدس کی عظمت پہ ایمان لاتے ہیں یا ہم آپ کے نام پاک پہ جان نچھاور کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنی ماں کی گود سے حضور کی عظمت کے باتیں سنی ہیں. ہم جب سے پیدا ہوئے کانوں میں ہمارے حضور اقدس وسلم کی عظمت کی داستان رہی ہے. ہم نے اگر مان لیا، ہم نے دیکھا ہے بادشاہوں نے ان کے گھر کی خاک چھانی ہے، ان کے گھر سے لپٹنا، ان کے دروازے لپٹنا جو ہے شہنشاہوں کے لیے اپنی عزت کا معراج رہا ہے. اگر ہم محمد صلی اللہ کی عظمت کے قائل ہوں تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں. ماں کے دودھ کے قطرے کے ساتھ ہم نے ان کی محبت سینے میں آئی ہے ہمارے. لیکن وہ جنہوں نے دھول مٹی میں ان کو اڑتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے اس دھول مٹی میں ان کو پہچانا، یہ ان کی اصل عظمت ہے. ہم نے تاریخ کی عظمتوں پر پایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن انہوں نے تو ایک بے سر و سامان انسان کو جو لوگوں کے کانٹوں اور دھول مٹی کا شکار تھا، اس کی عظمت کو ایسا تسلیم کیا کہ اپنی جان جو ہے ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں آ گئے. میں تو کہتا ہوں کہ جیسے ہم اللہ کی عظمت کو اس کی کائنات کی عظمت سے پہچانتے ہیں، ہم ایسے رسول کی عظمت کو ان کے صحابیوں کی عظمت سے پہچانتے ہیں. دنیا میں جو ہے ایسی وفادار جماعت کسی کو نہیں ملی ہوگی. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ہمیں بھی ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں اور جو ان کی وفاداری کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں. خمینی صاحب نے لکھا ہے کہ ابو بکر اور عمر تو لگ گئے تھے اس امید میں کہ ایک دن ترقی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم بھی ساتھ میں ترقی کر جائیں گے. انہوں نے لکھا ہے اس بات کو. لیکن اس دور میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف تلواروں کی چھاؤں میں تھے، کوئی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا تھا کہ ایک روز یہ ترقی کر جائیں گے اور ہمیں فائدہ مل جائے گا. اس وقت تو آپ کا ساتھ دینے کا مطلب تھا اپنی جان کو قربان کر دینا. اور جنہوں نے تاریخ کے نازک مرحلے میں اس وفا کو نبھایا، اگر وہ بھی وفا نہیں تو دنیا میں ڈکشنری سے وفا کا نام مٹا دینا چاہیے. حضور کے ساتھ ایمان لائے، حضور کے ساتھ دکھ برداشت کیے، ہاتھ پیر توڑوائے، پتھروں پہ کھینچے، ریتوں میں کھینچے، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد کبھی بے وفائی، کبھی ہٹنے کا نام نہیں لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطن چھوڑ کے گئے تو آپ کے ساتھ گئے، اور جب مدینے میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فروکش ہوئے تو آپ ہی کے قدموں میں سارے کے سارے دفن ہو گئے. ایسے وہ اپنے کاروبار، اپنی جائیدادیں، اپنے رشتے داریاں سب کچھ چھوڑ کر پردیس میں جا بسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر کبھی لوٹ کے نہیں گئے اپنے شہر کو. ایسی وفا شاری کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں آپ؟ اور اگر یہ قافلہ جو ستاروں کا قافلہ ہے، اگر یہ بھی سچا قافلہ نہیں ہے تو دنیا میں سچ پھر کس چیز کا نام ہے؟ دنیا میں عظمت کس چیز کا نام ہے؟ یہ تو ہماری اسلامی تاریخ کی عظمت ہیں یہ لوگ تو، اور ان پہ فخر نہ کریں تو ہم اسلام پہ فخر کیسے کریں گے؟ سب سے پہلا خون عورت نے بہایا. جناب سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہوئی. ابو جہل نے نیزہ مارا، خون میں سرخ ہو گیا. اللہ کا نام لیتے ہوئے خط ختم ہو گئی، بے وفائی آخر تک نہیں کی. ہم تو ظاہر ہے کہ ہر مصیبت میں بہہ جانے والے لوگ، نہ جانے کھو گیا تاریخ کا وقار کہاں، شاعر نے کہا نہ جانے کھو گیا تاریخ کا وقار کہاں. لیکن جاندی مر گئیں، بظاہر تو نازک سی تھیں، چلی گئیں. اسلام کے لیے پہلی قربانی درج کرائی تاریخ کے اندر. جان تو چلی جاتی ہے پر کسی مقصد کے لیے دی جائے تو یاد رکھی جاتی ہے. کس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. کتنے مر گئے بھج میں، گجرات کے زلزلے میں، کسی کا نام پتا ہے آپ کو؟ کسی کا نام نہیں پتا آپ کو. لیکن جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں تاریخ ان کے نام کو سینے سے لگا لیتی ہے، بھولتی نہیں کبھی بھی. صحابہ کرام کا یہ قافلہ جس کو حضور اقدس نے ستاروں کا قافلہ کہا، اصحابی کا نجوم، یہ تو میرے ساتھی، یہ تو ستاروں کا جھرمٹ ہے پورا ایک. اس میں سے ہر ایک جو ہے روشنی کا مینار ہے، جس کو پکڑ لو وہی تمہیں راہ دکھائے. تو یہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری عظمت کا ثبوت ہے یہ لوگ.
اور ان کے اوپر کوئی بھی الزام تراشی اور ان کو داغدار کرنا، صرف اسلامی تاریخ کو داغدار کرنا، کیونکہ اسلام تو ہمیں انہی سے ملا نا، قرآن ان سے ہی تو پایا ہم نے، حدیث ان سے ہی تو پائی ہم نے. کیوں آزمائے گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اور صحابہ کرام اتنا؟ اور سچ کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جھوٹ ہمیشہ آرام میں رہتا ہے، سچ والے دکھ اٹھاتے ہیں. تاریخ ہمیشہ اس بات کو ریپیٹ کرتی ہے. لوگ تاریخ کو بہتا ہوا دریا کہتے ہیں، لیکن تاریخ بہتا ہوا دریا نہیں ہے، تاریخ گھومتا ہوا پہیا ہے، بار بار ریپیٹ ہوتی ہے. ہر دور میں وہ مراحل آتے ہیں، بار بار ریپیٹ ہوتی ہے تاریخ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیغمبروں تک کو کیوں آزماتا ہے؟ کیوں ان کے کام پھونکوں سے نہیں ہوتے؟ کیوں وظیفوں اور دعاؤں سے کام نہیں چلتے ان کے؟ کیوں سارے مراحل بیتتے ہیں ان کے اوپر؟ ان سے بڑا دعا والا کون ہوگا؟ ان سے بڑا دعا والا کون ہوگا؟ اللہ کے رسول و صحابہ کرام سے زیادہ. پر یہ سارے مرحلے کیوں بیت گئے ان کے اوپر؟ یہ زخم اور لہو کی داستان کیوں گزر گئی ان کے اوپر؟ اس لیے یہ سچائی کی راہ جو ہے وہ آنسوں سے بھیگی ہوئی راہ ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. سچ پہ چلنا ہے اگر تو یہ اصول اللہ کا سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ جو بس اللہ میاں سے ڈائریکٹ کہا آپ نے اور سیدھا کام ہو گیا اور آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا. دعا نام ہے اس بات کا کہ آپ ہر جد و جہد میں اپنا شیئر لگائیں، پہلے اپنا شیئر لگائیں اور پھر اللہ سے جو ہے مدد کی توقع کریں. اپنا شیئر لگائے بغیر سارا کام اللہ تعالیٰ آپ کا کر دے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا کا کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام نے دعا کا یہ کانسیپٹ دیا نہیں ہے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے، سب کچھ بیتتا رہا آپ کے اوپر. اور اس کے بعد دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں. اپالوجی فار محمد کے جو مصنف ہیں سینکس، انہوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مثال عیسیٰ میں تلاش کرنا فضول ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ان کے ساتھی چھوڑ کے بھاگ گئے جب ان کو پھانسی پہ لٹکانے کے لیے لے جا رہے تھے سولی پر، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے تو اپنی جان ہتھیلی پہ لگا دی اور اس کے بعد اس مشن کو کامیاب کیا. حضور اقدس کو خود فخر تھا، یعنی یہ کہ جناب عمر، آپ دیکھیں ان کی آخری تمنا ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا محراب منبر پر، جو سب سے برے لگتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جب شہید کر دیا گیا محراب، ابو لولو ایرانی نے ایک شہید کیا اور آپ محراب میں گر گئے، خون بہنے لگا اور آپ کو اٹھا کے لائے. آخری وقت تھا تو آپ نے اپنے صاحبزادے جناب عبداللہ سے یہ کہا کہ عبداللہ، عائشہ صدیقہ سے جا کے یہ کہو کیا وہ مجھے اپنے حجرے میں حضور کے برابر دفن ہونے کی اجازت دے دیں گی؟ میں آپ کے پیروں میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اجازت دے دیں گی؟ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کی شان اشتیاق اور شوق دیکھ کر میں آج اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی ہوں. وہ جگہ دے دی. صاحبزادہ عبداللہ نے کہا کہ عائشہ نے آپ کی درخواست منظور کر لی ہے، تو الحمدللہ کہہ کر آنکھیں بند کر لی اور کہا کہ بیٹے، زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی جو آج پوری ہوئی، یہ پوری ہوئی. یہ اور یہ آخری الفاظ تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے. یہ وہ حضرت عمر ہیں جن کو جناب خمینی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ لالچ میں چپٹ لیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو صحابہ کرام کی عصمت جن کو اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ ہر اللہ نے ان کو سند تصدیق عطا کی ہے اور یہ ہماری تاریخ کی عظمت ہے. یہ دکھ جو مصیبتیں صحابہ کرام نے اٹھائی ہیں اور جو ان کے اوپر قیامتیں بیت گئی ہیں اور اس کے بعد بھی زندگی کسی مرحلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کی تاریخ میں آپ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد جب دیکھا کہ صحابہ کرام بھی ٹوٹ نہیں رہے، مشرکین بیکار ہو گئے، یعنی پریشان ہو گئے کہ صحابہ بھی ٹوٹ نہیں رہے، سب کچھ کر لیا ان کے ساتھ، ہم نے مار لیا، پیٹ لیا. اور یہ کہ دیکھیں کہ تاریخ اپنے آپ کو کیسے دہراتی ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ تاریخ گمتا ہوا پہیا ہے، وہ ریپیٹ ہوتی ہے بار بار. کیسے دہراتی ہے؟ اسی میں ایسے واقعات پیش آئے. انمار سر داغتی تھی جناب خباب کا گرم سلاخوں سے، اور حضور اقدس فرماتے تھے صبر کرو خباب کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. خدا کا کرنا دیکھیے کہ خود انمار کے سر میں ایک بیماری ہوئی اور طبا نے یہ مشورہ دیا کہ آپ سر میں گرم سلاخیں لگوائیں، اس کے یہی علاج ہے. اور انہی خباب نے جو ہے اس کا سر کو داغا، پھر انمار کے سر کو داغا. اسی دور میں جناب ابن مسعود ایک بار تشریف لائے حضور اقدس کی خدمت میں، تو روتے ہوئے آئے، کنپٹی سے خون بہ رہا تھا. حضور نے پوچھا کیا بات ہے ابن مسعود؟ کہا کہ ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے اتنی زور سے کہ میری کنپٹی پھٹ گئی ہے. تو حضور مسکرائے، مسکرائے حضور.
ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں سمجھا نہیں کہ حضور مسکرائے کیوں، یعنی میرے تو خون بہ رہا ہے اور حضور مسکرائے. اور یہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا جب جنگ بدر میں ابو جہل مرا اور اس کا سر اتنا بڑا بھاری تھا. میں نے چاہا کہ میں یہ سر حضور اقدس کی خدمت میں لے جاؤں. مرتے مرتے بھی اس نے یوں کہا کہ میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سارے سب سر جب رکھے جائیں محمد کے سامنے تو میرا سر سب سے اونچا رہے، نیچے سے کاٹنا. اور اتنا بھاری تھا کہ ابن مسعود لانا چاہتے تھے تو لا نہیں سکے حضور کی خدمت میں اٹھا کر. تو پھر انہوں نے اس کی کن پٹی میں چھید کر کے اور اس میں رسا باندھ کے گھسیٹتے ہوئے لائے حضور اقدس کی خدمت تک. تو کہا کہ مجھے آج سمجھ میں آیا کہ حضور کیوں مسکرائے تھے. تو وہ حالات نہیں تو ریپیٹ ہوتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ حالات جو ریپیٹ ہوئے جو صحابہ کرام کے اوپر بیت گئے وہ تمام، خاص طور سے سن 3 سے لے کے سن 5 تک جو ایک پورا جدوجہد و کشمکش کا زمانہ ہے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے کسی قابو میں نہیں آئے. یہ قافلہ حق بڑھتا رہا اور جس نے بھی ایک بار حضور اقدس کے دامن تھام لیا، جو کچھ بھی اس کے اوپر بیت گئی، لیکن کبھی حرف بے وفائی کی بھی زبان کا نہیں ہے. مشرکین مکہ نے سوچا کہ کیا کیا جائے، بدنام کیا جائے حضور وسلم کو. اب ایک طریقہ یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سارے مراحل جو گزرتے ہیں سچائی کی راہ میں وہ دیکھتے جائیے حضور کی سیرت میں. سب آپ کا بائیکاٹ ہوتا ہے، آپ کا مقاطع ہوتا ہے، آپ کے خلاف آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ملتی ہے، آپ کو زخم لگائے جاتے ہیں، کوڑا پھینکتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، آپ کے ساتھیوں کو توڑا جاتا ہے. اب یہ ایک نیا کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. پروپیگنڈا کیا جائے ان کے خلاف. کیا پروپیگنڈا کریں؟ یہ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں موجود ہیں، پیش ہیں ابو سفیان خاندانی بنی امیہ کے سربراہ، جناب حضرت معاویہ کے باپ جو بعد میں ہوئے، اور جناب یعنی یزید کے دادا جناب ابو سفیان، یہ ہمیشہ پیش رہے. اصل میں بنی امیہ کا خاندان ہمیشہ سے دشمن رہا بنی ہاشم کا، اس کا ایک سیاق ہے. یہ 2 خاندان تھے، ہمیشہ سے دشمن رہا یہ بنی امیہ کا خاندان. اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کی فرمایا تو چونکہ آپ بنی ہاشم میں سے تھے اس لیے ان کی آگ لگ گئی بنی امیہ والوں کو. اور زیادہ مخالفت آپ جو دیکھیں گے، جتنے بھی مخالفین میں نام آتے ہیں سب بنی امیہ کے لوگ ہیں جن کی سربراہی کر رہا تھا ابو سفیان. ہم ابھی تو یہی کہیں گے کر رہا تھا، ہم ابھی تو یہی کہیں گے کیونکہ ابو سفیان نے ہر موقع پر مخالفت کی ہے، ہر موقع پر حضور کو ستانے کی کوشش کی ہے اس خاندان نے پورے نے. یہ تو یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام کی پہم وفا شادیوں کے نتیجے میں کسی کی ایک نہ چلی اور دشمنوں کے سارے ناخن کٹل ہو گئے جب، اور کچھ نہ رہا کسی کے بس میں، تو فتح مکہ کے موقع پر حضور اقدس کی شان کرم کے صدقے میں معاف کر دیے گئے بہت سے لوگ، اور اس کے بعد ایمان قبول کیا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر. ہم اب ان کو کہتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، لیکن جب تک فتح مکہ کا موقع نہیں آتا ہم تو یوں ہی کہیں گے کہ ابو سفیان آیا اور ابو سفیان نے یہ کہا، اس لیے کہ جب تک وہ حضور کے نہ تھے ہمارے نہ تھے، اور جب حضور کے ہوئے تو ہمارے ہو گئے. ہم ان کا نام احترام سے لیں گے اور عزت سے لیں گے. اس موقع پر جب فتح مکہ کا موقع ہوا تو ابو سفیان نے میٹنگ بلائی اور بلانے کے بعد کہ کیسے پروپیگنڈا کریں حضور کے خلاف. کسی نے کہا کہ حج کا موسم آنے والا ہے، حج کے اندر حاجی آئیں گے سارے ملک سے، ساری دنیا سے، اس میں بدنام کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا بدنام کریں؟ کسی نے کہا کہ یہ کہیں کہ یہ ایک جوتشی ہے، دماغوں پہ اثر کر دیتا ہے، جوتشی ہے، یہ کاہن ہے، یہ جادو، یہ کہیں گے. لوگوں نے کہا نہیں، جوتشی ایسے نہیں ہوتے جس میں مسلم. کسی نے کہا کہ ہم یوں کہیں گے کہ یہ شاعر ہیں، لیکن نہیں، ہم نے شاعر بہت سے دیکھے ہیں. شاعروں کا کلام اخلاقی اقدار سے عاری ہوتا ہے، مسلم کلام تو اعلیٰ معیار سیرتوں کو پلٹنے والا ہے، کوئی شاعر نہیں مانے گا. کسی نے کہا ہم جادوگر کہیں گے، لوگوں نے کہا جادوگر سیرتوں میں انقلاب نہیں لاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہیں، ان کی سیرت پاکیزہ سیرت ہمارے اس پرونڈے کو بے اثر کر دے گی، کوئی نہیں مانے گا، کوئی تسلیم نہیں کرے گا. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کوئی نہیں مانے گا اس کو. تو ابو جہل نے کہا ولید سے تم بتاؤ پھر کیا کہیں، کیا پروپیگنڈا کریں ان کے خلاف. تو ولید نے کہا یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ ان کی باتوں میں آنے سے گھر میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کے خلاف ہو جاتا ہے، گھر کا استحکام، گھر کی ایکتا خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہم یہ بات کہیں گے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ کاہن بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، دیوانے بھی نہیں ہے. تو ان کا دیوانہ کہیں گے کہ دیوانہ بھی کوئی نہیں مانے گا، ایسی حکمت کی باتوں کو دیوانگی کون کہے گا، کون کہے گا، کوئی نہیں مانے گا. تو پھر یوں کہیں گے کہ یہ گھر میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں، یہ بات کہیں گے.
تو طے ہو گیا کہ یہی بات کہیں گے، سب لوگ مل کے ایک ہی بات کہیں گے کہ یہ ان کا کلام گھر میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، سب لوگوں میں یہ پھیلائیں گے۔ مخالفت جو ہوتی ہے یہ بھی خدا کا ایک انعام ہوتی ہے۔ مخالفت دوسرے کے خرچے پہ اپنے پر پڑنے کا نام ہے، دوسرے کے خرچے کے اوپر۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہوتا ہے کہ مخالفت سے، تو اقبال نے کہا نا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے۔ تو حضور اکرم کی مخالفت ہوئی، دنیا کے گوشوں سے آنے والے سارے انسانوں تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ کوئی خدا کے رسول ہیں جو اپنے آپ کو رسول ہوں گے دعویٰ کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید اپنی ذات پاک سے اکیلے نہ کر پاتے، کیونکہ ظاہر وہ انسٹرومنٹس تو آج کل کے تھے نہیں اس وقت موجود، لیکن ان لوگوں نے بڑے پیمانے پر سارے حج کے مجمع میں جو سارے ملک سے اور ساری جگہ سے سمٹ کے آیا تھا یہ بات پھیلا دی۔ لوگوں میں ایک تجسس اپنے آپ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں کون شخص ہے وہ جس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ یہ اپنا آپ ایک سوال لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جب کسی کی مخالفت کی جاتی ہے۔ ڈیل کارنیگی نے ایک جگہ کہا ہے کہ مخالفت کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا آپ کو تسلیم کر رہی ہے، کیونکہ مردہ گھوڑے کے لات کوئی نہیں مارتا دنیا میں۔ آپ کچھ ہیں تو مخالفت ہو رہی ہے، مخالفت کوئی کیوں کرے گا؟ اس لیے تو اپنے حلقے والوں سے کہتا ہوں اگر آپ کے لوگ مخالفت کرتے ہیں تو آپ کو ریکوگنائز کر رہے ہیں، ریکوگنائز کر رہے ہیں، یعنی آپ ہیں کچھ، نہ آپ نہ ہوتے تو کوئی آپ کی مخالفت کیوں کرتا؟ آپ کو کوئی ریسپانس بھی نہیں لیتا، کوئی دیکھتا بھی نہیں آپ کا کہ آپ ہیں کون۔ چانچہ یہ ہوا کہ اس سے حضور اکرم کو بڑا فائدہ ہوا اور تمام جگہ حضور اکرم کا پیغام پہنچ گیا۔ بڑے گھبرائے یہ، اور پھر ایک میٹنگ ہوئی، اور پھر وہی ابو سفیان کی سربراہی میں کہ اب کیا کریں بھائی؟ یہ تو اور زیادہ لوگوں میں تجسس بڑھ گیا، تشویق بڑھ گئی، اور اسلام کو سمجھنے کی خواہش پیدا ہو گئی لوگوں میں۔ پروپیگنڈا تو بیکار گیا، بے اثر گیا۔ لوگوں نے کہا نا کہ آخر ایسے بیوقوف تو نہیں ہیں ہم کہ جو باتوں میں آ جائیں گے، خود تجزیہ کریں گے، خود تحلیل کریں گے، دیکھیں گے ہم اپنے آپ یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ہر آدمی جس کے اندر ذوق تجسس ہوتا ہے وہ یہی اسی طرح سے طے کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کسی نے کہہ دیا کب کان لے گیا تو اس نے کان ٹٹولا بھی نہیں کہہ دیا کب کان لے گیا، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ اب لوگ یہ تو کہتے ہیں صاحب ان کے درس میں جاؤ گے تو آپ کا ایمان بگڑ جائے گا، یہ تو کہتے ہیں۔ کتنی دن سے ہم سن رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے۔ سیرت کا یہ بیان جو تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، پچھلے ہفتے ہجرت حبشہ کے لیے وہ منظر جب حضور اقدس علیہ تسلیم چھوڑنے کے لیے آئے صحابہ کرام کو، آپ کی بیٹی پیاری بیٹی جناب رقیہ بھی موجود ہیں، دشمنوں کے بیچ میں اکیلے تنہا حضور ہیں، اپنے ساتھیوں کو چھاؤں دینا چاہتے ہیں، خود دھوپ میں کھڑے ہیں، اور رقیہ اپنے اس عظیم باپ کو جو ابروئے کائنات ہے چھوڑ کر جا رہی ہیں اپنے دین، اپنے رب اور اپنے شوہر سے وفاداری نبھانے کے لیے ملک حبشہ، کیونکہ اس ملک میں اللہ کا نام لینا بہت بڑا جرم ہو گیا، اللہ کے دین کو بڑھ چلنا۔ لیکن آپ یہاں پر ایک منٹ رک کر ذرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ غور فرمائیں۔ حضور اقدس کی شان شجاعت، اپنے ساتھیوں سے محبت، رفقائے دعوت جو ہیں وہی تو سرمایہ ہیں آپ کا، وہی تو آپ کے برسوں کی محنت کا حاصل ہے، وہی تو آپ کے رفقائے مقصد ہیں۔ آپ خود بھیڑیوں کے بیچ میں ہیں لیکن ان کو سکون کی جگہ پہنچانا چاہتے ہیں، وہ چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں۔ یہ ایک قائد کا کردار ہوتا ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ جتنی محبت کی ہے، قرآن کریم نے اس کے لیے رؤوف اور رحیم کا لفظ استعمال فرمایا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ کے رسول مسلمانوں کے لیے بے حد محبت کرنے والے، شفیق، تمہیں کوئی دکھ پہنچے تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں،
کانٹا تمہارے پیر میں چبھے آنسو اونٹ کی آنکھ میں آتا ہے. ہمیشہ تمہارے لیے خواہاں رہتے ہیں, رؤوف ہیں اور رحیم ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف کا لفظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق لفظ ہے, اور رحیم کا لفظ بھی اللہ کے لیے ہے. عطائے مثبت کو رؤوف رافت کہا جاتا ہے عربی میں, اور عطائے منفی کو رحمت کہا جاتا ہے عربی میں. یعنی کوئی آپ سے دکھ دور کرنا چاہے تو یہ رافت ہے, اور کوئی آپ کو کچھ دینا چاہے تو یہ رحمت ہے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے رؤوف بھی فرمایا, رحیم بھی فرمایا. حالانکہ یہ الفاظ اللہ کے اسماء حسنہ میں شامل ہیں, 99 اسماء میں. انسان کے لیے ان کا استعمال بظاہر عجیب سا لگتا ہے. جو اللہ کے لیے الفاظ ہیں وہ اللہ کے رسول کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں, لیکن یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی ڈکشنری میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو عام انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے جو حضور کی شان رحمت کو بیان کر سکے. اس لیے اللہ نے وہ لفظ استعمال فرمایا ہے جو خود اس کی اپنی ذات کے ساتھ خاص ہے, رؤوف الرحیم کا لفظ. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ امت جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بے پناہ محبت کرتی ہے, یہ خود ایک ریئیکشن ہے حضور کی محبت کا. چونکہ حضور نے بھی اپنی امت سے اتنی محبت کی ہے کہ دنیا میں کسی نے نہیں کی. معراج کی رات بھی حضور اس امت کی رحمت و مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے, ہر دکھ میں اس کو یاد کرتے رہے. مدینہ کی ہجرت میں دیکھیں تو سب کو بھیجا, پہلے سب سے بعد میں گئے. حبشے میں دیکھیں تو سب کو بھیجا اور خود اکیلے بھیڑیوں کے بیچ میں کھڑے رہے. یعنی کوئی دکھ, کوئی خراش ان لوگوں کو نہ پہنچ جائے جو میرا سرمایہ ہے, جو میرے ایسٹ ہیں. اور پھر یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس امت سے محبت کا ایک ثبوت دیکھیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی ہے جو لازمی طور سے قبول ہوتی ہے. ایسی ایک دعا مجھے بھی دی گئی ہے, اور وہ دعا میں نے مانگی نہیں, اس کو میں نے محفوظ کر لیا ہے, اور میں اس کو بروز حشر اپنی امت کی مغفرت کے لیے اس کو استعمال کروں گا, اس دعا کو. اور میں اس وقت تک راضی رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے رحمت کا فیصلہ نہ فرمائے گا. تو یہ جو شان محبت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ اصل میں دیکھا جائے تو ریئیکشن ہے اس محبت کا جو ہم جو کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے. دنیا ہمارے اغیار بھی, ہمارے دشمن بھی مانتے ہیں کہ مسلمان قوم جتنی اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہے, دنیا میں کوئی بھی اپنے پوروجوں سے اتنی محبت نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کرتا. گرے سے گرا مسلمان اور بدتر سے بدتر مسلمان اپنے رسول پاک کی حرمت کے اوپر مر جانے کو اپنے لیے عین شرف سمجھتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید نستعلیق قسم کے لوگ جو گویا کے اور چنانچے والے ہوتے ہیں وہ تو شاید کمروں میں رہ بھی جائیں, لیکن وہ لوگ جو سڑکوں پر شہداء یا وہ کہلاتے ہیں, جب کبھی آبروئے رسول کے اوپر مر جانے کی بات آتی ہے تو یہ لوگ تو سوچتے رہتے ہیں وہ تو جان دے کے آ بھی جاتے ہیں, جان دے کے آ بھی جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے, ایک میں بات آ گئی ہے تو میں سناؤں کہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کوئی معروف معنی میں کوئی بہت بڑے صوفی ووفی تو تھے نہیں, چہرے میرے سے بھی عام آدمی لگتے تھے. لیکن ایک واقعہ دیکھیں, وہ یہ پراسرار بند کتاب میں لکھا ہے, جب وہ مسلم لیگ کے صدر تھے اس ٹائم نواب صاحب کے مہمان ہوئے, اجلاس کے لیے گئے تھے, صدارت کی مہمان ہوئے, ان کے لیے اعلیٰ انتظامات کیے گئے, ڈبل بیڈ بچھایا گیا, گدے لگائے گئے. رات کو آ کے دیکھا, آدھی رات کو, تو ڈاکٹر صاحب نہیں ہے بستر کے اوپر, ڈاکٹر صاحب نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کہاں چلے گئے, بستر پہ آرام فرما نہیں ہے. نواب صاحب پریشان ہو گئے, تلاش کرایا ڈاکٹر صاحب کو, کہیں مل نہیں رہے حویلی میں. تو دیکھا کہ جہاں پائدان پہ جوتے پڑے رہتے ہیں وہاں پہ پڑے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہزاروں قطار رو رہے ہیں. نواب صاحب نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کے لیے اتنے انتظامات کیے تھے, ٹھہرایا تھا اپنے دیوان خانے میں, آپ یہاں جوتوں میں. کہنے لگے نواب صاحب بس یہ خیال آ گیا کہ جس کے صدقے میں سب کچھ ہم نے پایا ہے وہ خود تو چٹائی کو بھی لیٹا کرتا تھا, اس کے بعد پھر لیٹنے کو دل نہیں چاہا میرا. یہ ایک محبت جو اس قوم کے دل میں اللہ نے رکھی ہے اپنے رسول سے, یہ بے مثال ہے, یہ جڑ ہے یہ اس قوم کی, مرتی نہیں اس کی وجہ سے یہ قوم. اس کی رگوں میں جو شرارت دیکھتا ہے عشق رسول کا, اس کی وجہ سے نہیں مرتی. عقیدت تھی تو ایک قوم کا رشتہ ہوتی ہے, سب کچھ جوڑتی ہے. میں نے ایک بار آپ سے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن محمد رسول اللہ ہماری عقیدت ہے, یہی تو ہمیں جوڑتے ہیں. ہمارے لیے سرچشمہ محبتوں کا, جذبات کی, وابستگیوں کا یہی ہے.
اور بقول شاعر کہ جو قوم اپنی عقیدت کو بھول جاتی ہے وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے، مر جاتی ہے وہ قوم، زندہ نہیں رہتی۔ اور ہم جو زندہ ہیں تو کچھ بات ہے جو ہستی مٹتی نہیں ہماری، اسی وجہ سے زندہ ہے کہ بے پناہ محبت کرتے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ حقیقت میں رد عمل ہے اس محبت کا جو اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ کی ہے۔ ہر موقع پہ ہمیں یاد رکھا ہے، ہر دکھ میں یہ مجھے سرداری نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی بھیک کے ٹکڑے نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی سورہ حامیم السجدہ ہیں، یہ وہ کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں اس قرآن میں جو عربی میں ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں یہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ایک کلام ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس کا انکار کرتی ہے، وہ سن کر نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر خلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، ہمارے تیرے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو گئی ہے، تو اپنا کام کیے جائے لیکن ہم اپنے کام سے نہیں رکیں گے۔ اے محمد تم ان سے کہہ دو کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، لیکن مجھے وحی کے ذریعے آگاہ کیا گیا ہے کہ لوگوں تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو، اسی سے معافی چاہو، اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال نہیں دیتے اور آخرت کی تردید کرتے ہیں، بے شک ماننے والے نیکوکاروں کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ لوگوں سے کہو کیا تم اس خدا سے انکار کرتے ہو، تم دوسروں کو اس کا ہم اللہ بناتے ہو، جس نے زمین اور آسمان کو 2 دن میں بنا دیا، وہی تو سارے جہان والوں کا سچا رب ہے، جس نے زمین کو بنانے کے بعد اس پر پہاڑ جمائے ہیں، اس میں برکتیں بھری ہیں، اس کے اندر مانگنے والوں کے لیے ضرورت کے مطابق ہر چیز کا سامان کیا ہے، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا ہے جو صرف ایک دھواں تھا، اور پھر اس نے آسمان و زمین کو کہا ہے کہ وجود میں آ جاؤ، اور وہ دونوں فرما بردار بن کر وجود میں آئے۔ تب اس نے زمین و آسمان بنا دیے اور ان کا ضابطہ بھی طے کر دیا، اور آسمان دنیا کو اس نے چراغوں سے آراستہ کر دیا اور اسے محفوظ کر دیا۔ یہ اس علیم و خبیر ہستی کا ایک منصوبہ تھا۔ اب اگر یہ لوگ خدا سے منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہو اے محمد کہ میں تم کو ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے عاد اور سمود کے اوپر نازل ہوا تھا۔ یہ آیات تھیں قرآن، یہ میں نے ترجمہ پڑھا، قرآن کریم کی آیات میں جو آہنگ ہے، مسٹر اسمتھ ایک انگریز ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سن کر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سنو تو اس کے پیچھے ایک نقارے کی سی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی آگاہ کر رہا ہے، یعنی آواز میں، آہنگ میں جو میوزک ہے قرآن کریم کی، اس میں ایسا ہے جو کوئی نقارہ دل پہ پڑتا ہے سیدھا سل کے اوپر۔ اقوام متحدہ میں بہت سے جو بائبل بھی پڑھا جاتا ہے تو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن وہاں جب قرآن کریم کی تلاوت ہوئی پہلی بار ضیاء الحق کے زمانے میں تو تمام لوگ جتنے بھی اقوام متحدہ کے مالک بیٹھے تھے سب کے اوپر سکوت طاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تو ایک عجیب سا جادو ہے، یہ دل کو پلٹ دیتا ہے، ان دل کے اوپر لگتا ہے سیدھا جا کر۔ تو جب حضور اقدس نے یہ آیات تلاوت کی اور عتبہ جو ہے زمین پہ ٹیکے ہوئے سنتا رہا حضور کی آیات کو، اور جب حضور یہاں پر آئے عاد و سمود والے فقرے پر تو کانپ گیا ایک دم، اور اٹھا اور حضور کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اس نے، چاہے آپ کے منہ کے اوپر، اور کہا بس کرو اے محمد، اس کے آگے سننے کی تاب نہیں میرے اندر، اس سے آگے سننے کی تاب نہیں میرے اندر۔ اور وہاں سے اٹھ کر واپس آیا، اب سارے لوگ بیٹھے، ابو سفیان، ابو جہل، سب لوگ بیٹھا، دیکھے کیا بارگیننگ کر کے آتا ہے، کیا حضور کو خرید کے آتا ہے۔ دیکھا تو چہرہ بدلا ہوا ہے۔ ابو جہل نے کہا یہ وہ چہرہ ہی نہیں ہے جو گیا تھا یہاں سے، یہ بھی جادو زدہ ہو کے آ رہا ہے، مسحور ہو کے آ رہا ہے، یہ وہ چہرہ ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا عتبہ، کیا خبر لائے ہو؟ کہنے لگے بخدا محمد جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، نہ تو وہ شعر ہے وہ، نہ وہ جادوگری ہے، اور اگر میری بات مانو تو تم سامنے مت آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کرنے دو ان کو، پیغام پھیلانے دو، اگر وہ ناکام ہو گئے تو ٹھیک ہے، ناکام ہو جائیں گے، تمہارا مقصد حل ہو جائے گا، لیکن اگر وہ کامیاب ہو گئے تو اس میں تمہاری ہی عزت ہے، تمہارے ملک کی عزت ہے، اس ملک میں تم ساری دنیا کے رہنما اور رہبر بن جاؤ گے، اس لیے کرنے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں تمہاری عزت ہے۔ جتنے بھی سردار تھے اڑانے لگے، کہنے لگے تو جادو ہو گیا تمہارے پر بھی، کلام میں جادو ایسا ہے، کوئی جادو تو بچتا نہیں ہے، سیدھی بات کرنا بھی فضول ہے، اب کیا کریں؟ تو پھر مشورہ ہو، پھر میٹنگ بیٹھی، اب یہ طے ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی بات نہیں ہے، اب ان کے چچا ابو طالب سے بات کریں، یہ انہی کی سرپرستی کے اوپر تو زیادہ، بہت زیادہ انہی کی سرپرستی کی وجہ سے تو بے قابو ہو رہے ہیں۔
اور چچا کو ہم کس طرح سے ہٹا لیں سرپرستی سے تو یہ تنہا ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان میں ہمت نہیں رہے گی کہ ہمارے مقابلے میں آئیں. ابو طالب کے احترام کی وجہ سے، اور چونکہ وہ خاندان بنو ہاشم کے بڑے ہیں، ان کے احترام کی وجہ سے ہم کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں. اگر ابو طالب ہٹ جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو نہیں اٹھا پائیں گے. چلو سیدھے ابو طالب سے بات کرتے ہیں. چاچا ابو طالب کے پاس اکٹھا ہو کر یہ گئے سب، اور وہاں جانے کے بعد سارے لوگ ان کے گھر پہنچے. ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے دیکھا کہ عتبہ ہیں، شیبہ ہیں، ابو سفیان ہیں، ابو البختری ہیں، عاص بن ہشام ہیں، عمرو بن ہشام، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن مطلب جو ان کے بھائی، سگے بھائی جناب ابو طالب. سارے لوگ اکٹھے ہو کے آئے. خاندان قریش اور بنی ہاشم میں سے زیادہ لوگ مخالف نہیں تھے اس کی، میں آپ کو بتاؤں. بنی امیہ مخالف تھا زیادہ تر خاندان میں. اپنے خاندان میں تو ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ مخالف تھا، اور اس لیے قرآن کریم نے ابو لہب کے اوپر لعنت بھیجی. یعنی اور لوگوں کے لیے تو توجہ کر بھی سکتے ہو کہ وہ خاندانی دشمنی میں مخالف ہوئے، لیکن یہ تو اپنے خاندان کا ہوتا ہوا بھی صرف حق دشمنی میں مخالف ہوا ابو لہب. اس لیے قرآن میں ابو جہل کی مذمت میں تو کوئی نہیں ہے صورت، لیکن ابو لہب کی مذمت میں ہے. تبت یدا ابو لہب مطلب یہ ہے. تو یہ سارے لوگ موجود تھے، اور عتبہ نے کہا کہ ابو طالب قریش کے سارے سردار تمہارے پاس اکٹھا ہو کر آئے ہیں، تمہارے پاس ایک بات رکھنے کے لیے آئے ہیں، اگر تم قبول کر لو. ابو طالب نے کہا بتاؤ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے پر بے رحمانہ تنقید کرتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ تھوڑا سا امینڈمنٹ کر لو، اس نے کہہ دیا لنبدلہ من تلقاء نفسی، قرآن کو تھوڑا نرم کر لو، ہمیں تو قرآن سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ابو جہل نے خود کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم ہمارے درمیان سچے بہترین انسان ہو، ہمیں تم سے کوئی مخالفت نہیں ہے، ہمیں تمہارے قرآن سے بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے، پر جس طرح تم کہہ رہے ہو اس سے ہمیں جھگڑا ہے. قرآن غیر ھذا او بدل، یہ قرآن چلو ایسا تھوڑا ترمیم کر کے لے آؤ اور تھوڑا چینج کرو اس میں، یعنی اس کے لہجے کو تھوڑا مہذب بناؤ. لن ابدلہ من تلقاء نفسی، حضور کا جواب تھا میں کون ہوتا ہوں اپنی طرف سے اس میں چینج کرنے والا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود اس کو فالو کرتا ہوں جو میرا رب مجھے دیتا ہے. یہ کوئی میرا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. میں کون ہوتا ہوں؟ یعنی کہیں ذرا سی بھی تو بارگننگ نہیں کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سا بھی تو قدم پیچھے نہیں ہٹا رہے ہیں. یہی تو ہوتا ہے ایک رسول کا فرق اور ایک رہنما کا فرق. اور اس کے بعد کہا کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا جو کہ ہمیں بے رحمانہ تنقید کر رہا ہے، ہماری تمام عزت کو خاک میں ملا رہا ہے، اور ہمارے بڑوں کو احمق کہہ رہا ہے. یا تو تم ہمیں روکنے کی اجازت دو یا پھر تم روکو، اور تم نہیں روکو گے تو ہم روکیں گے، اور پھر جنگ ہوگی اور خامخواہ خاندان کی عزتیں جائیں گی. اس لیے روکو تم. ہم سب اکٹھا ہو کر آئے تمام قبیلوں کے اور تمام خاندانوں کے سردار. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں بھتیجے سے بات کروں گا اپنے. حضور اقدس کے پاس آئے. بڑا ناز تھا حضور کو اپنے ابو طالب کے اوپر، بہت ناز تھا. سہارا تھے اس زندگی میں سب سے بڑا سہارا. جب 8 سال کے تھے تو ہاتھ پکڑا تھا ابو طالب نے رسول اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے اس وقت تک سینہ جو ہے سپر بنا لیا تھا حضور کے لیے. ہر دکھ میں ساتھ تھے، ہر دکھ میں ساتھ رہے، ہر سکھ میں ساتھ رہے. جب کوئی مصیبت آئی تو ساتھ روئے، جب کوئی خوشی آئی تو ساتھ مسکرائے. تمام نکاح کرایا، بازاروں میں گھمایا، کھلایا، اٹھا بیٹھا کے اپنے ہاتھوں سے لقمے دے کے کھلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صاحبان رہا جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ کی شخصیت، جناب میں سبقت لسانی سے کہہ گیا جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ، ابو طالب کی شخصیت. اور اس کے بعد اس موقع پر ابو طالب بھی جو ہے ہل گئے. اتنے بہت سے سرداروں کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے. حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھتیجے میں بے شک تمہارا ساتھی ہوں، لیکن سارے عرب کی مخالفت میں برداشت نہیں کر سکتا. میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے جو میں پورے عرب سے لڑ سکوں. اپنے چچا پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالو بھتیجے، کر لو کچھ ترمیم تھوڑی سی اپنی بات میں، تھوڑا سا کچھ رویہ چینج کر لو اپنا، کوئی ایسی مصالحات کا راستہ بیچ کر ڈھونڈ لو جو مجھے نہ کرنا پڑے، میں برداشت نہیں کر سکتا. حضور نے ایک اداس نظر سے دیکھا اپنے چچا کو، تو یہ وہ سارا بھی چھوٹ گیا میرا، جو ہر دکھ میں میرے ساتھ تھے، کبھی میرے ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، اور جنہوں نے اس روز قسم کھائی تھی پہلی محفل میں کہ میں آخری دم تک تمہارا ساتھ دوں گا، یہ بھی برداشت نہیں کر سکے. یہ بھی ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے. ہر آفت ہر طوفان سے ٹکر لینے والے، جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا انہوں نے کہا تھا، اور یہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہر مصیبت ہر دکھ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ذہنی طور سے. جذبات سے لبریز آواز میں آپ نے کہا چچا سے کہ چچا آپ سہارا تھے میرا، لیکن آپ بھی ٹوٹ گئے.
اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں چچا، تو بھی میں اپنے اس مشن سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ اب یا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے یا پھر میں مر جاؤں اس راہ میں، تیسرا کوئی چوائس نہیں ہے۔ اتنا پرعزم آواز میں الفاظ میں جب حضور اقدس نے الفاظ کہے، ابو طالب دہل گئے بھتیجے کی شان، یہ عزم دیکھ کر۔ صرف دو چوائس ہیں چچا، یا خدا اس کو غالب کرے دنیا میں یا میں مر جاؤں اس طرح، تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے بیچ کا۔ تو ابو طالب جو ہے متاثر ہوئے بھتیجے کی بات سن کر کہ سارے عرب سے لڑ جانے کا حوصلہ رکھتا ہے میرا بھتیجا اکیلا، چاہے میری بھی مدد نہ ہو، چاہے میں بھی ہٹ جاؤں۔ تو کہا بھتیجے رکھو تم اپنا مشن جاری رکھو، اور تمہارے چچا کا نحیف سینہ تمہارے لیے حاضر ہے ہر تیر کا مقابلہ کرنے کے لیے، کبھی لرزش نہیں پاؤ گے میرے پیروں میں، جب تک بھی دم میں دم ہے ابو طالب کی، یہ مشن جاری رکھو۔ اسی لیے تو بعض لوگ مسلمان، یعنی ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ ابو طالب کے دل میں ایک ذرہ ایمان تھا۔ میں نے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کہہ کے واپس لے لیے الفاظ، لیکن بعض علماء کی رائے ہے کہ ابو طالب کے دل میں ذرہ ایمان تھا۔ بعض اشعار ان کے ہیں ابو طالب کے ایسے، ایک شعر میں انہوں نے کہا ہے کہ قسم خدا کی میرا بھتیجا جو دین پیش کر رہا ہے وہ دنیا کا بہترین دین ہے، یہ بات انہوں نے کہا۔ ابو جہل سے انہوں نے کہا تھا میرا بھتیجا جو بات کہتا ہے دل اس کو حق مانتا ہے چاہے زبان اس کا انکار کرے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں بتاتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک شیمہ ایمان تھا اس چیز کا۔ اب اس کے بعد ناکام ہو گئی یہ سفارت بھی، اس کے بعد پھر آئے تبارہ میٹنگ کر کے آئے اور کہا کہ ابو طالب شاید تمہیں یہ خیال ہے کہ تم بھتیجے سے ہٹ جاؤ تمہارا کوئی بیٹا نہیں رہے گا، ہم ایک آفر لے کے تمہارے پاس آئے ہیں۔ یہ ولید کا لڑکا عمارہ ہے، یہ عرب کا خوبصورت ترین نوجوان ہے، قوی ترین نوجوان ہے، یہ لڑکا ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ آپ کا لڑکا ہے، آج سے آپ اس کو پالیے رکھیے اپنے پاس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کیجیے کہ ہم جس طرح چاہیں ان کو ٹھیک کریں، لیکن آپ ان کے بدلے میں ہم ولید بن عمارہ کو آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ ولید بن عمارہ بالکل آپ کے سگے بیٹے کی طرح رہے گا، یہ آپ کا بیٹا ہے، قوی، شجاع، بہادر، جنگزن، تیر اور صف شکن، نامی بیٹا، اس کو ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس کو لے لیجئے اور ہمیں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے دیجیے۔ ابو طالب نے کہا، مطیب بن عدی عدی تھے، انہوں نے کہا کہ خدا قسم ابو طالب اس سے بڑی انصاف کی بات نہیں ہو سکتی، تمہاری قوم کر رہی ہے، تم کو ایک بیٹا بھی دے رہی ہے اور مسلم کو سمجھانے کی بات کر رہی ہے، اس بات اور کیا ہو سکتی ہے، تم اس آفر کو قبول کر لو۔ مطیب بن عدی سے رشتہ تھا ابو طالب کا بڑا قریبی اور بڑے تعلقات تھے، یہ بات کہی دباؤ ڈالا تھا۔ ابو طالب نے کہا مطیب اس کا مطلب یہ ہے تم یوں کہہ رہے ہو کہ تم دوسرے کا بیٹا مجھے دے رہے ہو تاکہ میں اسے پالوں، اور میرا بیٹا مجھ سے لے رہے ہو تاکہ تم اسے قتل کر دو، تمہارے بیٹے کو تو میں پالوں اور میرے بیٹے کو تم قتل کرو، صرف یہ پیشکش ہے، اس کے علاوہ کوئی پیشکش نہیں ہے، یہ ابو طالب نے کہا۔ اس کو بھی انکار کر دیا تو مشرکین مکہ جو ہے پریشان ہو گئے کہ آخر کس طرح سے قوم ملائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پھر اب دیکھیے کیا کیا ہوتی ہیں حق کی مخالفت کے لیے تدبیریں ساری آپ کے سامنے آ رہی ہیں، بارگیننگ، ساتھ والوں کو توڑنا، جو ساتھ والے ہیں ان کو توڑنا، اکیلا کرنے کی کوشش کرنا، سچ والے کو جو حامی و مددگار ہیں ان میں بھرم پھیلانا، آزمائش میں ڈالنا، خریدنا، سب جتنے بھی ہوتے ہیں ساتھیوں کے اوپر دکھ کے پہاڑ توڑنا، یہ سارے راستے ہیں جو آتے ہیں، یہ سب حضور کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے پھر اور طریقہ کیا ہوتا ہے۔ نضر بن حارث نے کلچرل پروگرام شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے، کہ حضور اقدس کی لوگ دلچسپی سے بات سنتے ہیں، مقابلے میں کچھ ہونا چاہیے، مقابلے میں کچھ ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس کوئی مذہبی پروگرام تو تھا نہیں، جیسے ہمارے درس کے مقابلے میں لوگ درس شروع کر دیتے ہیں، کوئی پروگرام تو تھا نہیں، کیا کرتے تو نضر بن حارث نے جو ہے ایک نچنیوں کی ٹولی بنائی، رقاصاؤں کی، ڈانسرز کی ٹولی بنائی، اور کچھ کہانیاں لایا، کچھ کہانیاں، کچھ خوبصورت لڑکیاں خرید کے لایا، اور کچھ جو ہے کہانیاں، پرانی جنگوں کی کہانیاں اور اس طرح کے اشعار پرانے، یہ ساری چیزیں لایا، اور باقاعدہ ایک محفل سجاتا جس میں ناچ رنگ ہوتا، کہانیاں دہرائی جاتی، قصے ہوتے، ڈرامے ہوتے، یہ سب کچھ ہوتا، اور وہاں پر لوگوں کو اکٹھا اور نوجوانوں کو اکٹھا کیا جاتا۔ نوجوان ہی حضور کے ساتھ تھے، اور نوجوان کو توڑنے کا سب سے بڑا راستہ ہوتا ہے یہ کلچرل اٹیک جو ہوتا ہے،
سب سے بڑا راستہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ڈش کے ذریعے سے یا اسٹار کلچر کے یا کس طرح سے ہمارے نوجوان میں تہذیبی حملہ ہے. عورت کے جسم کو برہنہ کر کے اس کی آنکھوں کی حیا چھین رہے ہیں، کیونکہ ایک بار جب یہ حیا چھین جاتی ہے تو اس کے اندر پہ شرم نہیں آتی کبھی بھی. اس آنکھ میں اس دل سے کبھی ایک بار چلا جائے، یہ دل جو جنس زدہ ہو جائے کبھی، تو کبھی بھی دیمک زدہ شہدیر کے اوپر کوئی چھت نہیں ڈال سکتا. پھر ایک بار دیمک لگ جائے، یہ نوجوان بیکار ہو جائے تو کسی مشن کو اٹھا نہیں سکتا پھر یہ. اس لیے جو ہے اس کو آنکھوں کو گناہگار کرنے کے لیے، دل کو گناہگار کرنے کے لیے یورپ سے کلچرل اٹیک ہے. بے لباس عورتیں دکھا رہے ہیں، جیسے شیطان نے پہلے دن بے لباس کر دیا تھا. یہ تو پہلا اٹیک تھا، اس کا نا کپڑے اتروا دیے تھے، آج کپڑے اتروا رہے. یہی ہوتا ہے سب سے بڑا کلچرل اٹیک. یہ آخری اٹیک ہے شیطان کا، آخری حملہ، اچوک حملہ. چانچہ یہ کیا گیا کہ یہ رقاص آئیں، برہنہ رقاص آئیں، نچنیاں، گالیاں، نظیر بن حارث نے یہ شروع کیا اور صحیفے لایا وہاں سے لقمان کا. یہ ساری چیزیں اس نے جو ہے اس طرح سے کہانیاں، مواعظ اور ڈرامے اور ناچ رنگ یہ سب شروع کیا. جو بھی دیکھتا کہ کوئی لڑکا، کوئی نوجوان قریب ہو رہا ہے حضور کی، تو یہ لڑکیاں اس کے پیچھے لگ جاتی. یہ ایک زبردست گویا کہ آخری آئٹم تھا جو حضور کے مقابلے میں ہو سکتا تھا، سچائی کے مقابلے میں یہ آخری تھا جو. لیکن یہ سب چیز بھی، نہ ظلم و تشدد کی مار، نہ سیم و زر کے انبار، نہ یہ جن زدگی کے فوش فحاشی، کوئی چیز بھی قدم نہیں لڑا سکی. مشن کی آگ جب دل میں پیدا ہو جائے تو سب چیزیں کھلونے لگتی ہیں، پھر کھلونے لگتی ہیں. اب مجھے تو عجیب سا لگتا ہے کوئی آدمی دنیا میں کسی مشن کے بغیر جی کیسے لیتا ہے. یہ اتنا بڑا انسان کے لیے سہارا ہوتا ہے. یعنی آپ کوئی مقصدی زندگی اگر جی رہے ہیں، بے مقصد زندگی جینا کوئی جینا نہیں ہے. سانس گھسیٹ لینا، زندگی گزار لینا، کسی مقصد کے ساتھ جینا پورے سانس کے ساتھ جینا ہے. زندگی پورے سانس کے ساتھ جینا ہوتا ہے، پورے وجود کے ساتھ جینا ہوتا ہے. اور صحابہ کرام نے وجود کے ساتھ جی رہے تھے، انہیں کوئی لرزا نہیں سکتا تھا، کوئی توڑ نہیں سکتا تھا. چاچا نہیں ٹوٹا. لیکن حضور وسلم کے پہاڑ بڑھ گئے. حضور وسلم کبھی مایوس تو، میں نے مایوسی تو خیر پیغمبر نہیں ہوتی، لیکن آنکھ میں آنسو تو آتے ہیں. آنسو تو دل کی زبان ہوتے ہیں، آنسو تو شفقتوں کے قاصد ہوتے ہیں. کہ آنکھ میں آنسو ہونے کے لیے یہ بات کافی نہیں تھی کہ اللہ کی زمین کے اوپر زمین کا ایک ٹکڑا آپ کو میسر نہیں جہاں آپ کے ساتھی ماتھا بھی ٹیک سکیں اللہ کے لیے. اس جرم میں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس جرم میں. تو یہ تھا حضور کا احساس تو ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند نہیں کر سکتے، باواز بلند اللہ کی بڑائی کا اعلان نہیں کر سکتے. یہ دکھ تو تھا. چاچا آپ نے جو ہے صحابہ کرام کو دیکھا کہ ظلم بڑھتے جا رہے ہیں اور حالات جو ہے سنجیدہ ہوتے ہی جا رہے ہیں، ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام لینے کے جرم میں مکے کی زمین تمہارے پر تنگ ہو گئی، تم رہ نہیں سکتے یہاں، تمہاری آنکھیں پھوڑی جاتی ہیں، تمہارے ہاتھ پیر توڑ جاتے ہیں، عورتوں کو ستایا جاتا ہے، ان کی عزت و آبرو سے کھیلا جاتا ہے، ظلم ستم کی حد ہو گئی ہے، یہاں کا ذرا ذرا تمہاری جان کا دشمن ہو گیا ہے. اب تم اس ملک سے نکل کر کسی بھی اللہ کی زمین میں کہیں بھی جہاں تمہیں پناہ ملے وہاں چلے جاؤ. یہ ملک تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا، کہیں بھی چلے جاؤ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے. حبشہ ایتھوپیا جو تھا قریب کا ملک ہے، سنا ہے وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، تم وہاں چلے جاؤ، مکے کی سرزمین چھوڑ دو، یہاں مت رہو. صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا. لیکن خود حضور نہیں، آپ تو وہیں رہیں گے. صحابہ کرام کو بھیجنے کی بات ہے، آپ تو دشمنوں کے بیچ میں اکیلے سارے جھکڑ برداشت کرنے کے لیے رہیں گے. رجب سن 5 عثمان بن عفان کی سربراہی میں قافلہ روانہ ہو گیا. 4 عورتیں اس میں تھیں، 11 مرد اس میں تھے. چھپتے چھپاتے بندرگاہ کے راستے سے یہ لوگ حبشے کے لیے روانہ ہوئے، ظلم و جبر کی اس بستی کو چھوڑ کر جہاں اللہ کا نام لینا ان کے لیے جرم بن گیا تھا. سب حضور اس نے وہاں سے جو ہے اس ملک سے نکالنا شروع کیا. رسول کی بیٹی رقیہ بھی اس قافلے میں ساتھ تھی، جن کو ابو لہب کی بیٹی نے طلاق دے دی تھی. عثمان بن عفان سے ان کے نکاح ہو گیا تھا اور اس کے بعد اپنے شوہر اپنے رب کا ساتھ دینے کے لیے، اس سرزمین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کے لیے جہاں پہ ان کا بچپن کھیلا تھا، اپنے رب کا ساتھ نبھانے کے لیے جہاں ان کا پیغام عظیم باپ موجود تھا، وہ بھی چلی آئی تھی. اور یہ دھیرے دھیرے یہ قافلہ جو ہے سمندر کے راستے سے حبشے کے لیے روانہ ہو گیا. پیچھے مڑ کے دیکھا انہوں نے، جناب رقیہ نے آنسو بھری آنکھوں سے، ان کے عظیم باپ موجود تھا، وہ آبروئے کائنات باپ اکیلا موجود تھا دشمنوں کے بیچ میں، جسے اپنی جان اپنی مصیبتوں کی کوئی فکر نہیں تھی. بس ایک ہی فکر تھی کہ اس کے سارے ساتھی ظلم کی سرزمین سے کہیں چلے جائیں، انہیں کہیں سکون مل جائے. حالات کی اس تیز دھوپ میں ساری دھوپ اپنے اوپر لے کر وہ اپنے ساتھیوں کو چھاؤں دینا چاہتے تھے کہ میرے ساتھیوں کو چھاؤں مل جائے. پرسکون صدا کی طرح مسکراتے ہوئے
ظلم و ستم کے طوفانوں میں چٹانوں کی طرح یہ جم جانا ہے پیغمبر کی شان ہوتی ہے. پروفیسر گووند نے لکھا ہے اللہ کے رسول کو جب میں دیکھتا ہوں غیر مسلم ہے لیکن کہتا ہے میری عظمت ان کی عظمت کے آگے میرا سر جھک جاتا ہے. جب اللہ کے نام لینے کے جرم میں ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے تو مسکرا رہے تھے اور تو بھی اللہ پر بھروسہ تھا. جب اپنے ساتھیوں کو رخصت کر رہے تھے تو بھی اللہ پہ بھروسہ تھا. اور فتح مکہ کے موقع پر جب سارے عرب کو جیت کر اونٹ کی پیٹھ پہ آ رہے تھے تو وہی اللہ کے اوپر اللہ کی تعریف زبان کے اوپر تھی. اس نے آخر میں لکھا اپنی کتاب کے کہ جیسے اللہ کے ستارے کبھی نہیں بدلتے, جیسے اللہ کا سورج کبھی نہیں بدلتا, جیسے اللہ کی ہوائیں کبھی نہیں بدلتی, ویسے اللہ کے پیغمبر بھی کبھی نہیں بدلتے. دکھ ہو یا سکھ ہر حال میں یکساں رہتے ہیں. وہ ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں. تو ظلم و ستم کے چٹانوں میں طوفانوں میں کھڑے حضور کھڑے گھنیرے درخت کی طرح سے اور اپنے ساتھیوں کو چھاؤں دینے کے لیے کہ وہی تو ان کا سرمایہ تھے 5 برس کی محنت کا, وہی تو ان کے رفیق مقصد تھے. انہیں کے بل پر تو یہ تحریک کو آگے چلنا تھا. رخصت کر کے چلے آئے. صحابہ کرام کا یہ قافلہ حبشہ کے لیے روانہ ہو گیا. اللهم صل على محمد وعلى آل كما صليت على ابراهيم انك مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال محمد مجيد ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.